ایک غیب کے انکاری ہیں، ایک غیب کے جاننے کے دعوے دار ہیں. دو انحرافات ہو گئے نا. جو کہتے ہیں جناب آپ کے ستارے یہ کہتے ہیں، ستارے گردش میں ہیں، یہ ہونے والا ہے، شادی ہونے والی ہے، کاروبار خراب ہونے والا ہے، اور پتہ نہیں اللہ معاف کرے وزیر اعظم فلاں بننے والا ہے، پاکستان میچ جیت جائے گا، انڈیا اور پاکستان کا میچ وہ جیت جائے گا. اچھا ہمیشہ آخر میں کیا بولتے ہیں؟ غالب امکان ہے، پورا امکان ہے. ہاں تھوڑا سا امکان موجود ہے کہ وہ ہار بھی جائیں. اگلے دن آپ ان کو پکڑیں. یہ پاکستان میں کوئی پروگرام آتے تھے نا اس طرح کے، وہ کہتے تھے یار آپ نے کل کہا تھا پاکستان میچ جیتے گا، دیکھیے میں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا امکان ہے ہارنے کا. سبحان اللہ، کیسے لوگوں کی عقل کے ساتھ مذاق ہے نا. جب تھوڑا سا امکان اس کا بھی ہے اور تھوڑا سا امکان اس کا بھی ہے، تو بھائی اس کے اندر آپ کی رائے کے فائدہ کیا ہے؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ کرکٹ میں یا جیتیں گے یا ہاریں گے، یہ بات تمہیں پتہ ہے. لیکن لوگ بس بیچارے پتہ نہیں کس لیے ایسی باتیں سن کے، یہ بیچارے تو خیر نہیں ہیں، بہرحال بہت بڑی غفلت ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ ایک ہے غیب پر ایمان نہ لانا، ایک ہے غیب پر اپنی معرفت کا دعویٰ کرنا کہ جو چیزیں آئندہ ہونے والی ہیں ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، کائنات کے اندر فلاں چیزوں کے ذریعے سے ہم ان کی پہچان کر لیتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہنوں کے بارے میں بتایا کہ یہ جنات کے ذریعے کس طرح سے مدد لیتے ہیں، اور جنات ایک کے اوپر چڑھ کے آسمانوں تک پہنچتے ہیں. کائنات کی تدبیر کے بارے میں جو فرشتوں کی آپس کی باتیں ہوتی ہیں وہ سنتے ہیں. اب وہ سن کر یہ تیزی سے نیچے دوڑتے ہیں اپنے سب سے بڑے سردار، یہ جو جن شیطان ہوتا ہے دنیا میں، انسانی شیطان، تاکہ اس کو خبر دیں. اور اس کو خبر دینے میں سبحان اللہ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، بعض مرتبہ فرشتوں کی طرف سے ان پر شہاب ثاقب پھینکا جاتا ہے، وہ مر بھی جاتے ہیں اس سے، اور جا کر اس کاہن تک وہ بات کا کچھ حصہ پہنچاتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں 100 جھوٹ 99 جھوٹ ایڈ کرتے ہیں، ایک دو باتیں ٹھیک ہوتی ہیں اور اس کاہن کی لوگ تصدیق کر لیتے ہیں وہ ایک بات کے سچ ہونے کی وجہ سے. کیسا سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر کھینچا ہے. ایک سچ بول رہے گا نا، وہ 99 جھوٹ بولے گا، تو کم ایمان والے لوگ وہ ایک سچ کی تصدیق بولیں گے یہ بات تو انہوں نے کہی تھی، باقی وہ صحیح ہوئی، اور جو 99 باتیں جھوٹی گئی تھی وہ تو کوئی بات نہیں. ہمارے شیخ عبدالرزاق بدر مدینہ منورہ میں جب یہ حدیث سنایا کرتے تھے، بہت ان کے اوپر ایک کیفیت سے سنایا کرتے تھے، کہتے تھے دیکھو اہل باطل کی کوشش اور ایفرٹس کو دیکھیں. یہ شیاطین ایک کے اوپر ایک چڑھ کے فرشتوں کی باتیں سننے تک کا رسک لے رہے ہیں. اس کے بعد وہاں سے دوبارہ آ کر اپنے چیلے کو ہم نے یہ معلومات دینی ہے، اس کا رسک لے رہے ہیں. اور آنے کے دوران اگر شہاب ثاقب آ گیا تو ہمیشہ کے لیے جن مارا گیا، وہ اپنی جان کی بازی کھیل کر. کیوں؟ تاکہ یہ جو ہمارا نمائندہ ہے کاہن اور نجومی، اس کا دھندا چلتا رہے، لوگ اس پر ایمان لاتے رہیں، لوگوں کے عقائد فاسد ہوتے رہیں. یہ برے شیاطین جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اسے کہتے ہیں سبحان اللہ، ایمان والوں کی ہمت کتنی کمزور ہوتی. جو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو جی، انشاءاللہ اللہ ہدایت دے دے گا ان کو.